حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لینا کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ جب 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو پکا یقین کر لینا کہ تم موت کی دبوچ میں آنے والے ہو، قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں سونے والے ہو۔ وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں؟ آخر وہ کون سی 3 علامات ہیں جو انسان کو موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سلاتی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک دن کسی مجلس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ سماعت کرنے والے لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا مجھے جواب دیں۔ میرا ایک سوال ہے، اگر مجھے جواب مل جائے تو میری دنیا بھی سنور جائے گی، میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ کا جواب میری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گا، میری دنیا و آخرت سنوارنے کا سبب بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بندہ خدا پوچھ تیرا سوال کون سا ہے؟ اس شخص نے کہا حضرت مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلد موت کی دبوچ میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سوتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں زیادہ عرصہ گزار کے جاتے ہیں، جو دنیا میں لمبی زندگی گزار کے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جو جواب دیا، اللہ اکبر، آپ کی اور میری زندگی بدلنے میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کا جواب ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا۔ ایک بار دل کے کانوں سے سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، اے سوال کرنے والے، غصہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ دیگر لوگوں کی نسبت جلد مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت جلد موت کی دبوچ میں آ جاتے ہیں۔ آج میرے معاشرے کا ہر ایک انسان غصے کی آگ میں جل رہا ہے، غصے کی بھٹی میں بھڑک رہا ہے۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ غصہ اللہ رسول کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور نادانو، غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے، غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت غصہ کرنے والا انسان جلد کیوں مر جاتا ہے، جلد کیوں موت کی دبوچ میں آ جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس لیے کہ غصہ کرنے والا انسان بے خوابی کا شکار بن جاتا ہے۔ جب انسان بے خوابی کا شکار بن جاتا ہے تو انسان کی ان دونوں پلکوں کا آپس میں اتفاق نہیں رہتا۔ جب ان دونوں پلکوں کا آپس میں اتفاق نہیں رہتا تو پھر انسان نیند سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ دونوں پلکیں آپس میں ملتی نہیں، انسان نیند سے محروم رہ جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا انسان سکون سے محروم، چین و قرار سے محروم ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا انسان پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب انسان دل کا مریض بن جائے تو پھر دل کا جو وال ہوتا ہے نا وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جب دل کام کرنا چھوڑ دے تو پھر طاقتور گردے بھی کسی خاطر کے نہیں رہتے۔ جب انسان کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، بند کرنے پہ آ جاتا ہے تو سانس لینے والی نالی بھی بند ہونے لگ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، جب سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو، جب سانس لینے میں مشکل آ رہی ہو تو پکا یقین کر لینا کہ موت واقع ہونے والی۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی لمبی کر دے،
تو فرمایا غصہ کبھی نہ کرنا۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، مست ملنگ بابا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، بڑی ہی عظیم اور روحانی شخصیت تھی۔ آپ کہیں جا رہے تھے تو آگے کسی آوارے لڑکے نے کہا حضرت یہ بتائیں آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی کو کتے کے ساتھ تشبیہ دوں تو مجھے بتائیں آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس قدر غصہ آئے گا کہ آگ بگولا کر دے گا۔ تیری جرت کیسے ہوئی مجھے کتے کے ساتھ تشبیہ دینے کی؟ ہم تو ایک عام سے لوگ ہیں، گنہگار سے لوگ ہیں، اگر کوئی تشبیہ دے بھی دے تو ہماری کون سی معاشرے میں عزت عروج پر ہے کہ وہ نیچے آ جائے گی؟ لیکن وہ تو عظیم شخصیت تھی، روحانی شخصیت تھی، اللہ کے ولی تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا حضرت آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے، جب کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو حضرت نے غصہ بالکل نہیں کیا، صبر کا دامن پکڑتے ہوئے بڑے ہی احسن انداز میں نرم لہجے میں کہنے لگے بیٹے مجھے کتے کے ساتھ تشبیہ دینے والے سن، اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھائی کی بازی لے ہی گیا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہاری عمر اللہ تعالی لمبی کر دے، فرمایا غصہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا دوسرا وہ انسان بھی جلد مر جاتا ہے جو انسان لوسی کتے کی طرح کبھی ادھر کو دیکھتا ہے کبھی ادھر کو دیکھتا ہے، کبھی ادھر نگاہیں پھیرتا ہے کبھی ادھر نظریں پھیرتا ہے۔ اللہ اکبر، لذتوں کے پیچھے بھاگنے والا، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا انسان، یہ انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یہ لذتوں کا پیچھا کرتا ہے، موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے یہ لذتوں اور نفسانی خواہشات کا پیچھا کرنے والا شخص دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے جیسے ہی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی چھونے لگتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو پکڑنے لگتا ہے، حاصل کرنے لگتا ہے، تو یہی لذتیں، یہی خواہشات اس کو پکڑ کر موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سلاتی ہے۔ فرمایا اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ فرمایا سب کچھ کرنا اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر، خواہشات کے بستر کے اوپر اگر تمہاری ایک پل کے لیے بھی آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے اور نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ فرمایا او میرے بھائی، جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں نا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشیاں ان کے قدموں پہ ڈال دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی خوشیوں کو دوسروں کی خوشیوں پر قربان کر دیتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو لمبی عمر پاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو خدا کی مخلوق کی خوشیوں کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، دکھی لوگوں کی خوشیوں کے اوپر قربان کر دیتے ہیں نا اپنی خوشیوں کو، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی برکت ڈالتا ہے کہ یہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، جب 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو پکا یقین کر لینا موت بالکل قریب ہے، موت واقع ہونے والی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ فرمایا جب داڑھی کے بال سفید ہونے لگیں،
جب داڑھی کے بال سفید ہونے لگے، جب بڑھاپا آنے لگے، پکا یقین کر لینا موت بالکل قریب ہے۔ فرمایا جب دل لذتوں کے پیچھے بھاگنے کا مشورہ دے، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا مشورہ دے، پکا یقین کر لینا موت بالکل قریب ہے، کیونکہ تم جیسے ہی لذتوں کے قریب جاؤ گے، خواہشات کے قریب جاؤ گے، تو یہی لذتیں تمہیں پکڑ کر تمہیں موت کی دبوچ میں دے دے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب غصہ حد سے بڑھنے لگے تو جان لینا موت بالکل قریب ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا انسان جلد پھیپھڑوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جب پھیپھڑے ختم ہو جائیں گے، جب گردے ختم ہو گئے، پھر دل بھی کام کرنا چھوڑ دے گا۔ جب دل کام کرنا چھوڑ جائے گا تو پھر انسان بھی کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔